نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما شاذ آنکہ وزن او کمتر آید۔ اما شاذ لیکن شاذ آنکہ وہ ہے کہ وزن او کہ جس کا وزن کمتر آید کم تر آتا ہے، بہت کم آتا ہے، لیکن شاذ وہ ہے جس کا وزن بہت کم آتا ہے۔ آرا سہ بابست، اس کے تین باب ہیں، اس کے تین باب ہیں۔ یہاں صاحب منشعب نے یہ لکھا کہ اس کے تین باب ہیں۔ کتنے باب لکھے؟ شاذ یعنی جس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، تو کم استعمال ہونے والے تین باب مصنف نے کتنے بتائے؟ اگرچہ مصنف نے تین باب ذکر کیے ہیں منشعب کے اندر، اس کتاب کے اندر جو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، لیکن محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے فقط 6 باب ہیں۔ محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے فقط 5 باب تو مترد کے ہو گئے جو آپ حضرات پڑھ چکے، کل تک مکمل ہو گئے۔ تو جب 5 مترد کے ہو گئے تو شاذ میں کتنے بچے؟ جب 6 ہیں محققین کے نزدیک کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ 5 تو مترد میں ہو گئے تو شاذ میں کتنے بچے؟ 1 ہی بچا۔ تو محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے فقط 6 باب ہیں۔ 5 کثیر الاستعمال جنہیں مترد کہا جاتا ہے، اور 1 ہے حسبہ یحسب شاذ یعنی کم استعمال ہونے والا۔ تو یہ ٹوٹل تو محققین کے نزدیک 6 ہوئے، لیکن صاحب کتاب نے مترد کے محققین کے مطابق 5 بیان کیے، لیکن شاذ میں 1 نہیں بلکہ انہوں نے 3 بیان کیے، تو کتنے بڑھ گئے؟ 2 بڑھ گئے محققین کے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں لیکن 2 اور باب جو مصنف نے ذکر کیے ہیں ان کا ذکر ان کے ساتھ انشاءاللہ کیا جائے گا، لیکن اصل یہ باب 2 جو ذکر کیے جائیں گے نہیں ہیں۔ محققین کے نزدیک اصل باب کتنے ہیں؟ 6 باب ہیں۔ اصل میں عقلی احتمالات جو یہاں پر نکلتے ہیں اس اعتبار سے باب نکلتے ہیں ٹوٹل 9۔ کتنے نکلتے ہیں؟ 9 نکلتے ہیں۔ کیسے؟ تو دیکھو، ہر باب کے شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کس وزن پر ہے۔ پہلے میں کہا فعل یفعل کے وزن پر، دوسرے میں کہا فعل یفعل کے وزن پر، تیسرے میں کہا فعل یفعل کے وزن پر، چوتھے میں کہا فعل یفعل کے وزن پر، 5ویں میں کہا فعل یفعل کے وزن پر۔ یہی وزن بیان کیے ہیں نا۔ تو عقلی احتمال یہاں پر نکلتے ہیں 9۔ فعل، فا پر فتحہ ہی رہے گا اور لام پر بھی فتحہ رہے گا۔ عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت بدلے گی، کبھی اس پر فتحہ آئے گا تو فعلہ ہوگا، کبھی اس پر ضمہ آئے گا تو فعلہ ہوگا، اور کبھی اس پر کسرہ آئے گا تو فعلہ ہوگا۔ ضمہ آئے گا تو فعلہ جیسے کرما، فتحہ آئے گا تو فعلہ جیسے ضربہ نصرہ، اور کسرہ آئے گا تو فعلہ جیسے سمع وغیرہ۔ تو 3 حرکتیں ہو گئیں۔ اب مضارع کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی عین کلمے کی حرکت بدلے گی، کہیں فتحہ آئے گا تو یفعل ہوگا، کہیں ضمہ آئے گا تو یفعل ہوگا، کہیں عین کلمہ پر کسرہ آئے گا تو یفعل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب 3 کو 3 میں ضرب دے دیں تو کتنے ہو گئے؟ 3 تیاں 6 ہو گئے، 3 تیاں 9 ہو گئے۔
مان لیجئے فعلا ماضی میں عین کلمہ پر فتحہ ہے، فعلا کو مضارع کی تینوں حالتوں کے ساتھ ملا دیں، ماضی فعلا رہے گا، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، تین ہو گئے۔ اب جو ماضی میں فعلا تھا اس کو آپ فعلا کر دیجئے، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، 6 ہو گئے۔ اب ماضی کا جو فعلا تھا اس کو کسرہ دے دیجئے، عین کو، فعلا ہو گیا، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، 9 صورتیں نکل رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو ٹوٹل احتمالات کتنے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 وہ ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، ثقیل ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ ثقیل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ضمے سے انتقال ہو کسرے کی طرف، ضمے سے انتقال ہو کسرے کی طرف، یعنی ماضی میں عین کلمہ پر ضمہ ہو اور مضارع میں عین کلمہ پر کسرہ ہو، جیسے فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، یہ ثقیل ہے۔ یا اس کا برعکس ہو، ماضی میں عین کلمہ پر کسرہ ہو اور مضارع میں عین کلمہ پر ضمہ ہو، جیسے فعلا یفعلو، یہ بھی ثقیل ہے، یہ اہل عرب کے نزدیک استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ تو 2 کم ہو گئے 9 میں سے، کتنے بچے؟ 7 بچے۔ ایک اور ثقیل ہے، ماضی مضموم العین ہو فعلا اور مضارع مفتوح العین ہو، یفعلو، فعلا یفعلو، یہ بھی اہل عرب کے نزدیک مستعمل نہیں ہے۔ تو 3 کم ہو گئے، 9 میں سے 3 کم ہو گئے تو کتنے بچے؟ 6۔ تو محققین کے نزدیک اصل ابواب کتنے ہیں مجرد کے؟ 6 ہیں۔ 2 مصنف علیہ الرحمن نے مزید ذکر کیے ہیں، بہرحال ذکر کیے ہیں، انہیں پڑھنا ہے۔ چلو دیکھیں، اما شاذ آنکے وزن او کمتر آید، لیکن شاذ وہ ہے جس کا وزن بہت کم آتا ہے، آرا سہ بابس، اس کے 3 باب ہیں، حالانکہ محققین کے نزدیک اس کا ایک ہی باب ہے۔ دیکھیں، باب اول بروزن فعلا یفعلو، پہلا باب فعلا یفعلو کے وزن پر، بے کسر العین فیہما، ماضی مضارع میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، چوں الحسب والحسبان، جیسے الحسب والحسبان پنداشتن، گمان کرنا، سمجھنا، پنداشتن گمان کرنا، سمجھنا، تصریف ہو اس کی گردان، حسبا یحسب حسبن و حسبانا فہو حاسب۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے، دیکھیے یہاں پر حاشیہ نمبر 4 لگایا ہے الحسب میں، پہلی سطر میں ہے جہاں مصدر دیے الحسب والحسبان پنداشتن، نمبر لگایا نا 4، آپ حاشیہ دیکھ لیجئے تو یہاں پر لکھتے ہیں الحسب، صاحب نوادر الاصول نے بیان کیا ہے کہ مصدر حسبان بالکسر یعنی ہا کے کسرے کے ساتھ، اور محسبۃ بفتح المیم، میم کے فتح کے ساتھ، و کسر السین اور سین کے کسرے کے ساتھ، اس کا معنی ہے سمجھنا، گمان کرنا، اور یہ باب فعلا یفعلو سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مصدر حسب بفتح الحا ہو، ہا کے فتح کے ساتھ ہو، یا حسبان، کیا ہو؟ حسبان بضم الحا، ہا کے ضمے کے ساتھ ہو، تو کہتے ہیں یہ باب علمہ یعلمو سے آئے گا، باب علمہ یعنی باب سمع یسمع سے آئے گا۔ لیکن جب آپ لغت میں دیکھیں گے، مصباح اللغات میں، تو آپ دیکھیں گے الحسب جو مصدر ہے جس میں ہا پر فتحہ ہے، زبر ہے، تو وہ آتا ہے باب نصرہ سے، حسب یحسب، صاحب نوادر الاصول کی تحقیق سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب مصدر الحسب ہا کے فتحے کے ساتھ آئے گا تو وہ اس باب حسبہ یحسبو سے نہیں آتا ہے، حسبہ یحسبو سے نہیں آتا ہے۔ ہاں جب حسبان آئے گا اور جب محسبتن آئے گا، کیا آئے گا؟ محسبتن مصدر، اور حسبان آئے گا تو اس کا معنی ہوگا سمجھنا اور گمان کرنا، سمجھنا اور گمان کرنا۔ تو گویا کہ ثابت یہ ہوا، یہ جو لکھ رہے ہیں حسبہ یحسب حسبن، یہ غلط ہے،
حسبن اس معنی میں نہیں ہوگا اور اس باب سے بھی نہیں ہوگا۔ حسبن جب آئے گا تو صاحب نوادر الاصول کے نزدیک سمیعہ سے ہوگا اور مصباح اللغات کے مطابق نصارہ سے ہوگا، حسبہ سے ان کے نزدیک نہیں ہوگا۔ اگر حسبہ سے لائیں گے اس کا مصدر حسبن نہیں بلکہ حسبانن اور محسبتن آئے گا۔ دیکھیں چلیں گردان کریں، تصریف ہو اس کی گردان، حسبہ یحسب حسبن و حسبانن، اب جیسی لکھی ہے آپ پڑھ لیجئے، لیکن یہ تحقیقی چیز تھی، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ فہو حاسب وحسب یحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب، الامر منه احسب والنهي عنه لا تحسب، الظرف منه محسب والآلة منه محسب ومحسبة ومحساب، وتثنيتهما محسبان ومحسبان، والجمع منهما محاسب ومحاسيب، افعل التفضيل منه احسب والمؤنث منه حسبا، وتثنيتهما احسبان وحسبيان، والجمع منهما احسبون وحاسب وحسب وحسبيات۔ یہ گردان ہوئی، صیغے آپ کو ہر درس میں بتا دیے گئے ہیں کہ کون سا ماضی معروف کا ہے، کون سا ماضی مجہول کا ہے، کون سا مضارع معروف کا ہے، کون سا مضارع مجہول کا ہے، کون سا مصدر ہے، کون سا اسم فاعل ہے، کون سا اسم مفعول ہے، اور باقی اس میں ظرف آلہ وغیرہ سے پہلے خود ہی کہتے چلتے ہیں، تثنیہ کے صیغے کیا ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ گمان کرنا۔ حسبہ گمان کیا اس ایک مذکر نے، یحسب گمان کرتا ہے وہ ایک مذکر ہے، حسبانن گمان کرنا، فہو حاسب گمان کرنے والا سمجھنے والا، اسی طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ پھر آگے اور کچھ بتاتے ہیں، دیکھیں بدع کے صحیح ازیں باب جز حسبہ یحسب و نعمہ ینعم دیگر نیامداست۔ بدع کے جان لیجئے کہ صحیح ازیں باب، اس باب سے صحیح حسبہ یحسب اور نعمہ ینعم کے علاوہ دوسرا نہیں آیا ہے۔ یعنی اس باب سے، یہ کون سا باب ہے؟ باب حسبہ یحسب، اس کا نام ہی یہ رہے گا۔ اس باب سے جو صیغہ آئے گا، آپ جب لغت دیکھیں گے تو چھوٹا سا ہے لکھا رہے گا، اگر چھوٹا سا ہے لکھا ہے تو سمجھ لو یہ حسبہ یحسب سے ہے، اور چھوٹا سا نون لکھا ہے تو نصرہ سے، چھوٹی سی ضاد لکھی ہے تو ضربہ سے، اور چھوٹی سی سین لکھی ہے سمع سے، اور چھوٹا سا فا لکھا ہے فتح سے، اور کاف لکھا ہے تو کروما سے ہے۔ تو یہاں بتاتے ہیں کہ جان لیجئے کہ اس باب سے، یعنی باب حسبہ یحسب سے، حسبہ یحسب اور نعمہ ینعم کے علاوہ کوئی دوسرا صیغہ، کوئی دوسرا فعل نہیں آیا ہے۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو ہم نے بتا دیا، اہل صرف کے نزدیک صحیح وہ ہے جس میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو صحیح اس باب سے صرف دو ہی صیغے آئے ہیں، ایک حسبہ یحسب ہے، دو ہی فعل آئے ہیں، اور ایک نعمہ ینعم ہے۔ لیکن جب لغت دیکھیں گے نعمہ ینعم کو، یہ جسے حسبہ یحسب سے کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کو نصرہ سے ملے گا، فتح سے ملے گا، اور سمع سے ملے گا، اور وہاں حسبوں کا حوالہ بھی نہیں ملے گا جلدی، مصباح اللغات میں تو دیا نہیں ہے۔ النعم والنعمت، النعم والنعمت یا والنعمت خوش عیش شدن، خوشحال ہونا، خوش عیش شدن خوشحال ہونا۔ تو ان دونوں مصدروں سے آپ حضرات گردانے یاد کر کے لائیں۔